बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस हम नासिर काज़मी पढ़ रहे हैं। नासिर काज़मी की गज़ल नंबर 1 है और जिसके तारफ़ शायर का तारफ़ और उसके पहले शेर पे हमने बात कर ली थी। आज गज़ल नंबर 1 का दूसरा शेर है। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, दूसरा शेर नासिर काज़मी। शोर बरपा खाना दिल में कोई दीवार सी गिरी है अभी। शोर बरपा है मीन्स शोर हो रहा है या शोर हुआ है, ठीक है। खाना दिल दिल का घर, ठीक है ना। शोर बरपा है खाना दिल में, कहते हैं कि दिल के घर के अंदर, दिल के अंदर कोई शोर बपा हुआ है, कोई दीवार सी गिरी है अभी। और लगता है कोई दीवार गिरी है। जिस तरह दीवार के गिरने से कोई शोर होता है, कहते हैं कि इसी तरह दिल के अंदर शोर हुआ है। लगता है कि जो दिल का मकान है, दिल का महल है, उसकी कोई दीवार गिर गई है। नसरी मफहूम देखिए, मेरे दिल के घर में एक शोर बरपा है, यूँ लगता है जैसे अभी अभी कोई दीवार गिरी है। देखें जिस तरह देहाती कल्चर में पहले ये हुआ करता था, कच्चे मकान होते थे, तो ढेर सारी जब बहुत ज़्यादा बारिशें आती थी, या जिसे हम कहते हैं जड़ी का लग जाना, कि 8-8 10-10 दिन मुसलसल बारिश रहती थी, तो उस वक्त क्या होता था कि बारिश के आने से जो कच्चे मकान थे वो अक्सर गिर जाया करते थे। और जो ही कहीं कच्चा मकान गिरता तो लोगों का शोर शुरू हो जाता। शोर किस वजह से होता? मकान कच्चा गिरा, ये ना हो कहीं कोई मकीन मकान के नीचे आ गया हो, मुराद वहाँ का जो रहायशी कोई शख्स मकान के नीचे ना आ गया हो, उस मलबे के तले ना दब गया हो, तो लोगों का शोर होता था। तो जिस तरह कच्चा मकान गिरने से शोर होता था, तो दूसरा इसी शेर में इसी तरह नासिर काज़मी कहते हैं कि शोर बपा है खाना दिल में कोई दीवार सी गिरी अभी। कहते हैं कि लगता है कि जो दिल का मकान है उसके अंदर भी कोई दीवार गिर गई है, इस वजह से अंदर हलचल मच गई है। देखिए अगर अंदर की दुनिया खूबसूरत हो, बाहर ख़ज़ां का मौसम भी हो, तो इंसान को वो सुहाना ही लगता है। अगर अंदर का मौसम ख़ज़ां का हो तो बाहर बहार भी हो, तो इंसान को वो ख़ज़ां ही लगेगी। अंदर दुख का मौसम हो, उदासी का हो, दर्दमंदी का हो, बदहाली का हो, मायूसी का हो, तो बाहर का मंज़र भी इंसान को वैसा ही दिखाई देता है। इंसान जैसे अंदर की दुनिया में रहता है ना, और अंदर मायूसी की, गम की, चापलूसी की, दर्द की, ठीक है ना, एहसास कमतरी की, अगर वो इस तरह की दुनिया में रहता है अंदर से, तो उसकी जो बाहर की दुनिया है वो भी बिल्कुल ऐसी होगी। तो अब तक दीवार से मुराद यहाँ ख्वाहिशात का भी हम मुराद ले सकते हैं, ठीक है। देखें जिस तरह ख्वाहिशात जब डेड होती हैं ना, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बुझता जाता है। बड़ा ख्वाब देखने की, बड़ी जगह पे जाने की, बड़ा गोल अचीव करने की, जब ये ख्वाहिशात डेड हो जाती हैं, तब ये सारी जो सोच में आने वाली ये चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो कहते चंद ख्वाहिशात थी उस दिल के अंदर, और उन ख्वाहिशात में भी एक और ख्वाहिश का कत्ल हो गया, एक और ख्वाहिश ख़त्म हो गई, डेड हो गई, जिससे जो खाना दिल है उसके अंदर शोर बपा हो गया। शोर बपा है खाना दिल में कोई दीवार सी गिरी अभी। कहते कोई दीवार अंदर गिरी, अंदर शोर बपा हो गया, मीन्स एक और जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो गई, एक और जो ख्वाहिश है वो मौत के घाट उतर गई, या एक और ख्वाहिश है उसने दम तोड़ दिया है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो दिल की दुनिया है उसके अंदर भी शोर बपा है। वो पंजाबी का है ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे तो कौन दिलां दिया जाने हो। अब जिस तरह इंसान बाहर की दुनिया में रहता है, इसी तरह इंसान के अंदर की दुनिया भी है। हवाला जाती है अशार देखिए, कहते हैं कि मीठे थे जिनके फल वो शजर कटकटा गए, ठंडी थी जिनकी छाँव वो दीवार गिर गई। कहते हैं कि जिनके मीठे फल थे वो शजर कटकटा गए हैं, और जिस दीवार का ठंडा साया था वो गिर गई। देखिए नासिर काज़मी को उदासी का, गम का, दर्द का शायर कहा जाता है। 1947 में ये शख्स अम्बाला से हिजरत करके लाहौर की सरजमीन में आया, तो इसने अपनी आंखों से सकूत ढाका भी देखा, इसने अपनी आंखों से ये बरसगीर पाको हिंद में होने वाले जुल्म सितम भी देखे, अपनी आंखों से लोगों को मौत के घाट उतरते हुए देखा, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ें जब सारी देखी उन्होंने,
تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو شور بپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سے گری اب بھی، کوئی دیوار گر گئی، تو پھر وہ جن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، جو سکون امن کی ان کے لیے سپیسز تھی، جگہ تھی، تو وہ سارے کے سارے اس کے لیے بیگانی ہوگی، ختم ہو گئی۔ تو ٹھنڈے تھے میٹھے تھے جس کے پھل، وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں، وہ دیوار گر گئی۔ مراد ختم۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں ہوتا۔ کہتے کوئی خواہش ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان، دیکھیں ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اب خواہشات کے تو بل بوتے ہم جی رہے ہیں۔ دیکھیں انسان اپنی پیدائش سے لے کے جب تھوڑی سی سوجھ بوجھ میں وہ آتا ہے، تبھی سے وہ خواہشات کے زمرے میں آ جاتا ہے، تبھی سے وہ خواہشات کی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے، یہ چیز اویل ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو۔ اب وہ دیکھیں جب خواہشات ساری کی ساری انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو ان کے بل بوتے ان کو اچیو کرنے میں انسان اپنی عمر گزار دیتا ہے۔ کہتے دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، کہتے دل کے اندر سے کوئی رخصت، کوئی خواہش جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے، چلی گئی ہے۔ کہتے گریا کچھ بے سبب نہیں، تو گریا کہتے رونا، آہزاری کرنا۔ کہتے کہ آہزاریاں جو ہیں، جو رونا ہے، یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، کسی کا قتل ہو جانا، کسی کا ختم ہو جانا، کسی کا ڈیڈ ہو جانا، کسی خواہشات کا مر جانا۔ کہتے اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ گریا اس وجہ سے ہوتا ہے۔ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، یہ شعر، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے۔ کہتے روز کوئی نہ کوئی، جیسا کہ شور بپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سے گری ابھی، اب مکان کی ایک ایک کر کے دیوار گرتی جائے تو پیچھے بچ کیا جاتا ہے، پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ بھری دنیا، اس دنیا کی رونق، دنیا کی چہل پہل، کہتے ہیں کہ اس دنیا کی چہل پہل میں بھی جی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، کہ سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی کمی ہے۔ حوالہ جاتا ہے مفہوم، ہستی بستی دنیا کے اندر میں اداس اور تنہا ہوں، مجھے یہاں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس کے اندر ہر پہلو رکھا، اچھائی برائی سب انسان کے سامنے ہے۔ اب زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر انسان کی بہتری کے لیے رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود شاعر یہ کہتے ہیں جب انسان ایک اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے اداس ہو جاتا ہے، اپنوں کی جدائی کا جو گھاؤ ہے یہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اب امبالہ سے ہجرت کر کے آئے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑا، وہاں کے دوست احباب کو چھوڑنا پڑا، اس کوچہ کو چھوڑنا پڑا، اب یہ غم بھی ساتھ ہیں، تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ظلم و ستم بھی ساتھ ہیں، تو پھر جی لگے تو کیسے جی لگے، ٹھیک ہے نا۔ بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ابھی، کہتی جو پوری دنیا بھری پڑی ہے نا، دی بیسٹ شعر اس غزل کا، یہ شعر کو کہا جاتا ہے کہ اس بڑی دنیا میں بھی میرا جی نہیں لگ رہا۔ تو دیکھیں وہ کسی کا بچھڑ جانا بھی انسان کے لیے وبال جہاں ہوتا ہے، اس کے محبوب کا بھی تو یہاں تذکرہ آ سکتا ہے، ناصر کاظمی کے محبوب مجازی کا تذکرہ یہاں آ جاتا ہے، اس کا بچھڑ جانا ان سے برداشت نہیں ہو رہا، کہ کہتے ہیں بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی، ابھی پتہ نہیں کس چیز کی کمی ہے کہ میرا اس بھری ہوئی دنیا میں بھی جی نہیں لگ رہا، کہ مینز یہ جو ظاہری مجھے تماشائی نظر آ رہے ہیں تو میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں، میں پھر بھی اداس ہوں۔ اس کا پہلو میں نے وہ اس کے 3-4 پہلو پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ان کا مائیگریشن کر کے یہاں اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دینا اور یہاں کی سرزمین پہ ان کا جینے لگنا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ وہاں وہ کوچہ، وہ گلیاں، ٹھیک ہے نا، وہ علاقہ، وہ وطن، اس کو چھوڑ دینا، اور تیسرے نمبر پہ وہاں اپنے دوست احباب سے بچھڑ جانا، اور چوتھے نمبر پہ اس کا محبوب کا جو وصل اس کو نصیب نہ ہونا۔ اس وجہ سے یہ وجوہات آ رہی ہیں جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا۔ اب شعری حوالہ جب دیکھیے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، کہتے گھر کی دیواروں پہ ہمارے ناصر۔ اب دیکھیں یہ شخص رات کی تنہائی میں پھر لاہور کی گلیوں پہ نکل جایا کرتا ہوتا تھا اور اداسی کا غم کا شاعر تھا، تو پھر جب دیکھی اداسی ہے، اندر کی دنیا میں اداسی ہے، تو اس دنیا میں جی لگے تو کیسے لگے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شعر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اب شعر جب انہوں نے دیکھا اور اس پہ بھی خاموشی طاری تھی تو وہ یہی کہنے لگے
کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، یہ شہر ہے یہ کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اس میں کیوں تنہائی ہے، یہ کیوں اداس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شعر آپ دیکھیے احمد ندیم قاسمی کا کہ ساری دنیا ہمیں پہچانتی ہے، کوئی ہم سا بھی تنہا نہ ہوگا، کہتے اب ساری دنیا میں پہچانتی ہے۔ پر ناصر کاظمی کا تو ایک اپنا ہی لہجہ تھا، ایک اپنا ہی انداز تھا کسی بات کو بیان کرنے کا۔ تو اسی طرح دوسرا احمد ندیم قاسمی بھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں پہچانتی ہے، کوئی ہم سا تنہا نہ ہوا، کہتے جس طرح ہم تنہا ہوئے ہیں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب ناصر کاظمی جس طرح تنہا ہوئے ہیں، دیکھیں کس کا جی چاہتا ہے ہم جس ایریا سے تعلق رکھیں جہاں ہمارا بچپن لڑکپن گزرا ہو اور جوانی کے ایام میں وہاں سے بچھنا پڑ جائے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، اس کوچہ کو چھوڑنا پڑ جائے، اس وادی کو چھوڑنا پڑ جائے، وہاں کے جو دوست احباب ہیں ان کو چھوڑنا پڑ جائے، اور پھر اپنی آنکھوں سے انسان ظلم و ستم اس قدر دیکھے کہ جو جان ہے وہ گلے کو آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر بتائیے زندگی گزرے تو انسان کی کیسے گزرے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 2 اور 3 غزل نمبر 1 کا اس پہ ہم نے بات کی، اور پہلے لیکچر میں ہم نے ناصر کاظمی کے تعارف پہ اور پہلے شعر کی تشریح پہ بات کی تھی۔ اب یہ شعر نمبر 3 ہے، اس میں بات کی کہ جس طرح دیوار گرنے سے شور ہوتا ہے، کہتے ہیں اس طرح میرے دل کے اندر ایک ایک کر کے دیواریں گر رہی ہیں، کوئی دیوار گری ہے اور اس دیوار تلے کوئی حسرت، کوئی خواہش آ کے دم توڑ گئی ہے، اس وجہ سے جو دل کی دنیا ہے اس میں شور بپا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے شعر میں بات کی، کہتے ہیں یہ جو دنیا کی ہلچل ہے، یہ دنیا کی رونق ہے، یہ جو دنیا کا شور ہے، اس کے اندر بھی میرا جی نہیں لگ رہا اور سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کی کمی ہے۔ وہ 3-4 پہلو میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا، اپنے کوچہ کو چھوڑنا، اپنے دوست احباب کو، وہاں اپنے محبوب کو چھوڑنا، اور پھر اپنی آنکھوں سے قتل عام دیکھنا، اپنی آنکھوں سے لاشوں کے ڈھیر دیکھنا، سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھنا، خون بہتے ہوئے دیکھنا، تو ندیاں خون کی بہتے ہوئے دیکھنا، یہ ساری چیزیں ناصر کاظمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔